ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ دوستو، یہاں آنے سے پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ ایک میسج دیکھا اور اس میسج نے میری سوچ کا دھارا بدل دیا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں وہ میسج نہیں پڑھتا تو شاید میں کچھ اور بولتا۔ وہ فلسطینی بھائیوں کا ایک پیغام تھا۔ انہوں نے شہیدان غازہ کے لیے غائبانہ نماز پڑھنے والوں سے کہا تھا کہ ہماری نماز جنازہ ادا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نماز جنازہ ادا نہ کرو، ہم زندہ ہیں، تم مر گئے ہو۔ تو دوستو، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جس میں زندگی اور موت ایک الگ انداز میں دکھائی دیتی ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں، بظاہر زندہ ہیں، وہ مردہ دکھائی دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے وہ زندہ دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیں تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ غزہ میں کیا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے۔ ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن جب کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یہ جو کشمکش حق و باطل ہے، اس میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ تم صبر کے ساتھ اپنی جگہ جم جاؤ، صبر و استقامت اختیار کرو، باطل کے خلاف ڈٹ جاؤ، اور ایسا کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد و استعانت طلب کرو۔ اور پھر یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ صبر و استقامت کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، ارض فلسطین پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، قریب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دشمنان اسلام کی عالم انسانیت اور اللہ کے خلاف بغاوت اپنے شباب پر ہے۔ ساری دنیا کے مومنین چونکہ ایک جسم کی مانند ہیں، اس لیے ہر کوئی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ مظالم اس قدر ہیبت ناک ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں، جو غاصب اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے، مذہبی یہودی تک اس کی مذمت، اس ظلم کی مذمت کر رہے ہیں اور سڑکوں پر اتر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ دوستو، میڈیا کے دور میں غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے جتنا میں واقف ہوں اتنا ہی آپ بھی واقف ہیں، اس لیے میں ان واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک جنگ آزادی ہے۔ مجاہدین آزادی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہیں۔ وہ لڑ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ضرور کامیاب فرمائے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویر ہو۔ دوستو، غزہ والوں کے لیے یہ شعر ہے
اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ ایسی سنگین صورتحال میں قرآن حکیم ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے ایک جاوداں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو غازیان ملت کو حوصلہ بخشتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے تو کامیاب ہو گئے، وہ جنت کے باغوں میں جنزنا ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد شہید کے سوا کوئی اور اس دنیا میں لوٹ کے آنا نہیں چاہتا، لیکن جب اللہ تبارک تعالی شہید سے پوچھتا ہے کہ تم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اور کیا چاہتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیجیے تاکہ پھر میں جام شہادت نوش کر کے کامیاب و کامران ہو کر آپ کے سامنے لوٹوں۔ تو دوستو، یہ ایک بہت طاقتور عقیدہ ہے۔ جب یہ کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو موت کے خوف کو موت کے شوق میں بدل دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک رومی سپہ سالار سے بات کر رہے تھے، ایک لمبی گفتگو ہے، اس کا یہاں وقت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا جو آخری فقرہ کہا وہ یہ تھا کہ تمہارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے جو موت کو اسی طرح عزیز رکھتے ہیں جیسے تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ تو دوستو، اس دنیا میں اکثر و بیشتر ہم جیسے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو موت سے نہیں ڈرتا ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا، اس کے بعد 10 گھنٹے میں اسرائیل کی جو فوج تھی وہ جا کر کے غزہ کے بارڈر پہ کھڑی ہو گئی، اور آج 23واں دن ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ غزہ میں داخل ہوں، ہر مرتبہ ان کو جو ہے وہ شکست فاش سے دوچار ہو کر، رسوا ہو کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کل کی خبر یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اپنے زخمیوں کو اور مرنے والوں کو واپس لانا پڑا۔ تو دوستو، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جو کہ موت سے نہیں ڈرتے، جو اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو اسی کی ہے۔ دوستو، اس کے بعد والی آیت جو شروع میں پڑھی گئی تھی، میں اس کے سلسلے میں بھی آپ کو 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اس دنیا میں ہر کسی کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، کسی کی آزمائش نرم ہوتی ہے، کسی کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ دوستو، ان میں سے کون سا نقصان ہے جو غزہ میں نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں پر بھوک ہے، وہاں پر یہ لوگ خوف زدہ کرنے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ مال کا نقصان ہو رہا ہے اور جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ 7,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان حالات میں صبر و استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور
ہم کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دوستو، یہ اسلام کا ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ غالب اس کے بارے میں کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ان جانباز بندوں کو یقین دلاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بشارت پہ یقین ہے، وہ دوستو اپنی جدوجہد، اپنی کشمکش، اپنی جنگ آزادی کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ دوستو، یہی بات شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں آخر میں پھر ایک بار اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس دنیا میں سربلندی کی اور آخرت میں عظیم نعمتوں کی، اور اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔